مثنوی رومی حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے میری کہانیوں کو صرف کہانیاں ہی سمجھا اور اس کی باطنی معنی پہ نظر نہ رکھی، وہ بہت بڑے فائدے سے محروم رہا۔ سلطان محمود غزنوی تشریف لا رہے ہیں۔ وزیر ابوالحسن، حضور کا اقبال بلند ہو، کارروائی شروع کی جائے۔ حضور کو نیک روشن ہے کہ آج عام فریادیوں کی بجائے یہ خصوصی دربار امراء کے شکایات کے ازالے کی خاطر سجایا گیا ہے۔ شکایات بیان ہو۔ امیر بک، سلطان کی سلطنت صحت و زندگی کی دعائے خیر کے بعد عرض ہے کہ مجھ سمیت تمام مقربین و امراء کو حضور کے ایک غلام ایاز پر کچھ تحفظات ہیں۔ بیان ہو۔ کہ ہم سلطان کے خون کے رشتہ دار اور وفادار ساتھی ہیں، لیکن بارہا یہ محسوس کیا گیا ہے حضور کو اس غلام پر نظر عنایت کچھ زیادہ ہے اور اسے ہم پہ فوقیت حاصل ہے۔ امیر شجاع، میں قربان۔ کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ وہ ایک ادنا غلام ہے حضور، جس کو کئی بار دیکھا گیا ہے۔ وہ شاہی خزانے سے کچھ قیمتی چیزیں چرا کر رات کے اندھیرے میں اوروں سے چھپ کر اپنے حجروں کی طرف جاتے دیکھا گیا۔ ہم نے ایاز سے کئی بار پوچھا، لیکن وہ کفل کی کنجیاں دینے تک کو تیار نہیں۔ ایاز کو پیش کیا جائے۔ ایاز، آقا، تمہارے پرانے حجرے کی کنجی۔ سپاہی، ایاز کے حجرے کی تلاشی لی جائے اور جو کچھ وہاں سے ملے یہاں پیش کیا جائے۔ کیا ملا؟ اور تو کچھ نہیں، یہ پرانے کپڑے اور جوتیاں ملی ہیں۔ ایاز، یہ کیا؟ آقا کی عنایتیں مجھ پر بڑھتی جا رہی تھی۔ جب انسان کے پاس عیش و مسرت کا سامان بڑھ جاتا ہے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ پرانے پھٹے کپڑے اور جوتیاں اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہیں، کہیں میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ بے شک انسان کو دیش میں آ کر خوف خدا اور عیش میں آ کر یاد خدا نہیں بھولنا چاہیے۔ انسان سب برابر ہیں، اسی لیے تو حکم ہے کہ نماز میں ایک ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ کیا بندہ، کیا آقا، سبھی انسان برابر ہیں۔
آج جس طرح سے ایاز اپنی آزمائش میں کامیاب ہوا، ہم اسے غلامی سے آزاد کرتے ہیں اور اسے ملک کے خطاب سے سرفراز کرتے ہیں۔